سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے یہ لوگ یعنی یہ صحابہ کرام، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی احمق ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اگر اس آیہ مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے منافقوں کی ساری نشانیاں بیان کر دی تھیں، اب یہاں پہ ان کی ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی جو بھی بندہ کسی بھی صحابی کو بے وقوف کہے گا، کسی بھی صحابی کے ایمان پہ طعن کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بے وقوف کہا ہے، یعنی عقل سے عاری اسے کہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کس طرح کا ایمان لانا ہے، کما آمن الناس، جس طرح میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کے آئیں اس طرح جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب وہ ایمان والوں کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کے ہاتھ پہ جب کلمہ پڑھا تو صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، دل سے کلمہ پڑھا، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من، ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ کے قدموں میں نچھاور کرتے گئے۔ جب مال کی ضرورت پڑی اپنا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کیا، جب جان کی ضرورت پڑی اپنی جان حضور علیہ الصلوۃ کے قدموں میں نچھاور کی، حتیٰ کہ جب ہجرت کا موقع آیا، جب اپنے گھروں کو چھوڑنے کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ ہو گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ہر چیز اپنی چھوڑ دی۔ تو جب بے وقوف لوگوں سے کہا جاتا ہے، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جس طرح میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جب تک تم اس طرح ایمان نہ لاؤ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے صحابہ کا عشق و محبت دیکھا ہوا تھا، صحابہ کا دیوانہ پن دیکھا ہوا تھا، صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ سے محبت کا یہ رشتہ دیکھا ہوا تھا کہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اپنا مال اسباب ہر چیز حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہجرت میں جانا پڑے، کہیں سفر میں جانا پڑے، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ ترک کر دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ کے لیے۔ تو یہ لوگ جن کی نظر میں دنیا عزیز تھی، حضور علیہ الصلوۃ عزیز نہیں تھے، وہ کہنے لگے، وہ بول اٹھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جو حضور علیہ الصلوۃ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس طرح کے بے وقوف نہیں ہیں، ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے منافقو سن لو، اگر تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے،
اور تم انہیں بے وقوف سمجھتے ہو، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف وہی ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے منافقو، بے وقوف تو تم ہی ہو لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جاتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ ایمان قابل قبول ہے جو صحابہ کا ایمان ہے۔ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے، اسی طرح اگر تم بھی ایمان لے کر آؤ تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرتا چلوں، مسلمان کے لیے اصل دلیل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اصل دلیل اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ تو یہاں پہ ایمان کا جو معیار بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے، اے لوگو اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ گے تو جس طرح صحابہ کا ایمان قبول ہوا، تمہارا بھی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی آپ رکھیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو تاریخ سناتا ہے، آپ کو کوئی بھی کتاب پڑھ کے سناتا ہے قرآن کے علاوہ، تو اس کی بات پہ یقین نہ کریں۔ وہ صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کرتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اسے صرف اتنا کہہ دیں، جن صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے ہم اسی طرح ایمان لائیں گے، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن صحابہ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میرے نزدیک یا میری بارگاہ میں اس بندے کا ایمان قابل قبول ہوگا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو میرے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا۔ تو لوگ تمہیں طرح طرح کی جھوٹی من گڑت روایتیں اور قصے کہانیاں سنا کر کبھی سیدنا صدیق اکبر سے دور کریں گے، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور کریں گے، کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دور کریں گے، کبھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے دور کریں گے، لیکن اصل دلیل کو کبھی نہ بھولنا۔ اصل دلیل قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، ایمان کا اصل معیار جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہوا تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح قبول ہوگا جس طرح صحابہ کا ایمان قبول ہوا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کا پیارا گھر بناؤ۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک دعا مانگی، دوسری مانگی، تیسری مانگی، اور تیسری دعا ان کی یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ پہلے دوسری دعا سن لیں، دوسری دعا پہلی دعا کی، پھر دوسری دعا کی۔ دوسری دعا یوں کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو مسلم، بنا دے ہم کو اپنی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکانے والا، فرمان بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے ایک جماعت کو بھی ایسا بنا دے جو تیری فرمان برداری کرنے والی ہو، باغی نہ ہو، جو تیری اطاعت کرنے والی ہو۔ اور اسی طرح یہ تو تھی دوسری دعا کا کچھ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب جو تیسری دعا تھی اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے شان وارا رسول، انہی میں سے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سناتا ہو۔ دوسری ڈیوٹی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ انہیں کتاب کا علم بھی سکھائے اور انہیں دانائی کی باتیں بھی سکھائے، انہیں پختہ علم بھی سکھائے۔ اور تیسری ڈیوٹی
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو پاک بھی کرے۔ تو یہاں پہ اگر اس آیا میں غور کیا جائے کہ جہاں پہ جو تیسری ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ صحابہ کو پاک کرے، کہ وہ لوگوں کو پاک کرے۔ اب ادھر ایک طرف قرآن کریم ہے، وہ فرماتا ہے نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صحابہ کو پاک کرے، جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو اس کو پاک کرے، اس کا نفس صاف کرے۔ جبکہ دوسری طرف شیعہ حضرات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، ایک مقداد، دوسرے سلیمان اور تیسرے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس صرف یہ 3 ہی صحابہ ہیں کہ جو بچے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مثال دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل کے اسکولوں کو دیکھیں، یونیورسٹیوں کو دیکھیں، اپنی مشہوری کیسے کرواتے ہیں؟ وہ اپنی مشہوری ایسے کرواتے ہیں کہ ایک سال میں اگر ان کے پاس 100 بچے پڑھتے ہیں، 99 بچے ان کے اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اشتہار لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اسکول ہے کہ جس میں، ہماری وہ یونیورسٹی ہے کہ جس میں 100 میں سے 99 بچے اعلیٰ نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں۔ اب میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ جو 100 میں سے 99 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، تو کیا یہ اس اسکول کی عزت ہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ایک اسکول ہو، اس میں 100 بچے پڑھتے ہوں اور صرف ایک بچہ پاس ہو، اور اسکول کی اب عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ تو یہاں پہ یقیناً اس اسکول کی جو ہے وہ بے عزتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس اسکول میں 100 بچے پڑھتے ہیں اور صرف ایک بچہ پاس ہو رہا ہے، تو یہاں پہ پتہ چلا یہاں پہ بے عزتی جو ہے وہ اسکول کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت پر کم و بیش 1,24,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے چمٹے رہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، تو اب یہ اعتراض صحابہ پہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے، اور یہ اعتراض حضور پہ نہیں بلکہ قرآن پہ ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انہوں نے دعا کی تھی نبیوں نے کہ ایک ایسا شان والا رسول بھیجنا جو صحابہ کا تزکیہ نفس کرے، ان کی جانوں کو پاک کرے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اسکول جو 100 میں سے 99 بچے تو پاس کر لیتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا کہ 1,24,000 صحابہ میں سے صرف 3 صحابہ کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کیا، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے؟ تو یہ توہین صحابہ کی توہین نہیں، دراصل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ نفس نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں کو صاف نہیں کیا کہ 1,24,000 میں سے صرف 3 صحابہ جو ہے وہ کامل ایمان والے ہیں، باقی سارے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو شیعہ حضرات کو بھی یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ایمان کا معیار کس کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتا دیا ہے ایمان کا معیار وہ میرے حضور کے صحابہ ہیں۔ اے لوگو، آج میں پھر آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی کی جھوٹے قصے کہانیوں پہ یقین نہ کرنا، اللہ کی کہی ہوئی بات پہ یقین کرنا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی وَيُزَكِّيهِمْ ہے، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہے، لوگوں کو پاک و صاف کرنے والا ہے، تو پھر یہ صحابہ پہ اعتراض کرنا یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا ہے۔ اب آئیں ایک اور آیت کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اے یہودیوں اگر تم بھی ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اے لوگوں جو یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی راہ اختیار کرے، جنت کا راستہ چنے، جنت کے راستے پہ چلے، تو اسے چاہیے کہ میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا رہے، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھے، جس طرح نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے اسی طرح ایمان لے آؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اب ایک اور آیت جو صحابہ کی شان میں ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں بہترین امت اے میرے نبی کے صحابہ تم ہو۔ پتہ چلا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت تھی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت تھی، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت تھی۔ جو جو نبی آتا رہا اس کی امت بھی ساتھ تھی، لیکن سب سے بہترین، سب سے خیر، سب سے افضل امت کون سی ہے؟ اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امت، بہترین امت اے میرے نبی کے صحابہ تم ہو، بہترین اور سب سے افضل و اعلیٰ امت اے میرے نبی کے صحابہ تم ہو۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بہترین امت میرے نبی کے صحابہ ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ شیعہ لعین حضرات کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ تو اے لوگوں بتاؤ تم لوگوں کی قصے کہانیوں پہ یقین کرو گے یا اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پہ یقین کرو گے؟ اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، بہترین امت میرے نبی کے صحابہ ہیں، جبکہ دوسری طرف شیعہ حضرات من گڑت روایات لے کر، قصے کہانیاں لے کر کبھی سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ تنقید کر رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم کے ایمان کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو جھٹلا رہے ہیں، اور کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، جو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ان پہ تہمت لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں بری بری باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو بتاؤ لوگوں تم نے یہ شیعہ کی باتوں پہ یقین کرنا ہے، ان کے قصے کہانیوں پہ یقین کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پہ یقین کرنا ہے؟ بات یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آنا۔ جب یہ قصے کہانیاں تمہیں سنانے لگیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ان کا ایمان کیسے ثابت ہے، آگے پیچھے، انہیں کہو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں جو سب سے بہترین امت ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو تمام امتوں سے بہتر امت کہہ رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ کو جھٹلانے والے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لو، یہ تو وہ ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، جب پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، والد ان کو لے کر بت کے سامنے آئے اور کہنے لگے ہؤلاء آلہتک اشم العلا، یہ تمہارا بڑا بلند و بالا خدا ہے، فاسجد لہم، اسے سجدہ کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ میرا بڑا خدا ہے، قریب آیا اس بت کے اور کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، میں جو ہے وہ بھوکا ہوں، ننگا ہوں، مجھے کپڑا دو، میں یہاں سے پتھر اٹھا کر تمہیں مارنے لگا ہوں، تم اگر خدا ہو تو اپنی حفاظت کرو۔ پتھر اٹھایا اور اس بت کو مارا، قوت خدا داد کو
قوت خداداد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بت زمین بوس ہوا، زمین پہ گر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد نے اٹھایا، گھر میں لے گیا، اپنی بیوی سے کہا، ام الخیر سے کہا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا انہیں کچھ نہ کہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جب یہ پیدا کیے گئے تھے اس وقت مجھے کہا گیا تھا کہ اے بہترین عورت، اے ام خیر، آج تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا گیا ہے جو آزاد ہے، اور یہ وہ تمہیں بیٹا عطا کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ اور جب اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تاریخ میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر نے خود جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ حضرت جبریل امی آئے اور کہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان کی جو معیار ہے وہ کون ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان کس طرح کا لانا ہے؟ جس طرح میرے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ اب آئیں 5ویں آیت کی طرف۔ 5ویں آیت میں آئیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، سو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم، ایک ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کے محبت کرتا ہوگا ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے، اذلۃ علی المؤمنین، جو نرم ہوں گے ایمان والوں کے لیے، اعزۃ علی الکافرین، اور بہت سخت ہوں گے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے چند ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس وجہ سے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے جو پھر گیا اپنے دین سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ کب واقعہ پیش آیا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے جب تشریف لے کے گئے، لوگوں نے دین اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور کسی نے ضروریات دین کا انکار شروع کر دیا۔ کوئی کہنے لگا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی کہنے لگا میں روزہ نہیں رکھوں گا، کوئی کہنے لگا میں نماز ادا نہیں کروں گا، کوئی ختم نبوت کا انکار کرنے لگ پڑا، اور کسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، مسیلمہ کذاب، اور بعض لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو یاد رکھو تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے دین سے پھر گیا، پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، ان سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نماز کا انکار کیا، دین سے پھر گئے، تو ان کے بعد
ان لوگوں کے ساتھ جہاد کس نے کیا؟ آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں پر بڑا رحیم ہوں گے، مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے۔ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، عثمان غنی، فاروق اعظم، حضرت علی اور دیگر صحابہ۔ اعزۃ علی الکافرین، جو کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے مومنوں کے لیے تو نرم تھے لیکن کافروں کے لیے سخت تھے۔ پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کے خلاف کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کا انکار کیا، تو اس وقت کس نے جہاد کا علم سب سے پہلے اٹھایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ایک بکری کی رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، آج وہ اس کا اگر انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کروں گا، اور اگر مدینے کے بیڑیے بھی آ کر مجھے روکنا چاہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تب بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ پتہ چلا یہ وہ ہستی ہیں یحبہم و یحبونہ، کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، دوسری ان کی نشانی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے، یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جب لوگوں نے شروع میں زکوٰۃ کا انکار کیا، نماز کا انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ جہاد کا علم بلند کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا انہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، آپ ان کے ساتھ اعلان جنگ کیوں کر رہے ہیں، جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں ان سے جہاد کروں گا جو ایک بکری کی رسی جو ہے وہ جہاد پہلے زکوٰۃ دیا کرتا تھا اب نہیں دیتا، میں اس کو بھی، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ جہاد کروں گا۔ پھر فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ خائف نہیں ہوتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا تو اے گستاخو، اے منافقو، تم جلتے کیوں ہو؟ اگر سیدنا فاروق اعظم پہ، عثمان غنی پہ، سیدنا مولا کائنات پہ، جتنے صحابہ ہیں ان پہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا ہے، اے منافقو تم جلتے کیوں ہو؟ تم یہ کہتے کیوں ہو کہ صرف 3 صحابہ جو ہیں وہ باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے؟ تمہاری ایسی زبان پہ بھی لعنت ہو، تمہارے ایسے عقیدے پہ بھی لعنت ہو کہ جس کا معیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کیا صرف 3 ہی بچے تھے کہ جو صاحب ایمان رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے؟ تو وہ یزکیہم کہ جو قرآن کریم کے سنہری الفاظ اس قرآن کریم میں رقم ہیں، ان کا اعتراض تم کر رہے ہو، تم گستاخ صحابہ بھی ہو، گستاخ نبی بھی ہو، گستاخ قرآن بھی ہو۔ تو یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور ان کے خلاف جنہوں نے جہاد کا علم بلند کیا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ حضور کے صحابہ تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یحبہم و یحبونا، سیدنا صدیق اکبر بڑے پیارے ہیں۔ اور بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علی بھی پیارے ہیں، اور باقی آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان غنی بھی پیارے ہیں، فاروق اعظم بھی پیارے ہیں۔ جو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو سارے پیارے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی جنت کا وعدہ ان سے فرما دیا ہے تو پھر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے اس نعرے کو زبان سے بھی تسلیم کرے، دل سے بھی تسلیم کرے، اور اپنے ہر بچے کے زبان پہ یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہمارے بزرگوں نے
پہلے بھی قرآن کریم پڑھ کر ہمارا ایمان بچایا تھا، اور آج کل کے بزرگ بھی ہمارے لیے قرآن کریم ہمیں سنا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنا کر ہمیں یہ عقیدہ دے گئے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہمارا ایمان بچانے کے لیے ہمیں یہ عقیدہ دے کے گئے ہیں۔ تو آج صرف 5 آیات سے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے کہ جن کے بارے میں منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح جو بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، بے وقوف تو تم ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، جو صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ عقل سے عاری ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان ساری آیات کو اچھی طرح یاد کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کی شان میں یہ ساری آیات آئی ہیں۔ یہ تو صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو دیگر جتنی بھی آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری ہیں، جتنے علم میں ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے معیار کو سمجھتے ہوئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپناتے ہوئے، صحابہ کرام کو اپنا آئیڈل بناتے ہوئے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں جس طرح صحابہ نے کی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا تن من دن ہر چیز قربان کر دیں جس طرح صحابہ نے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔